100 بندہ آ گیا, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تو مجھے اس کام پہ لگایا تھا, آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ ان 100 بندوں کو جانتے بھی نہیں, آپ کہیں گے بھائی میں نے کہاں لگایا تھا, وہ کہیں گے بھائی تم نے انسٹاگرام پہ, تم نے اسنیپ چیٹ پہ, تم نے فیس بک پہ یہ گانا ڈالا تھا, وہ میں نے بھی سنا, تم نے جو ہے یہ گناہ کا کام وہاں پہ جاری کیا تھا, تم نے جو ہے فلانا پیج وہاں پہ ریکمینڈ کیا تھا, تو وہ ہم سب نے دیکھا ہے. تو پیچھے سے اگر وہ آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ اس نے ہمیں غلط کام پہ لگایا تھا, تو دیکھیں ہم کتنے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں, جب سوشل میڈیا کے تھرو اچھائی کرنا بھی بہت آسان ہے لیکن برائی کرنا بھی بہت آسان ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کون آپ سے انسپائر ہو کے کس کام پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز اپنے ایکشنز کو دیکھیں اور اسمارٹ ڈیسیجنز لیں کہ میرے دوست کیسے ہیں, میری کمپنی کیسی ہے, سوشل میڈیا پہ میری فالوئنگ کیا ہے, میں کن لوگوں کو فالو کر رہا ہوں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس سے آپ کے بہت سے مسئلے انشاءاللہ تعالی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور بہت زبردست آیا, آخری جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور یس یہ اگلی آیا بھی بڑی قابل غور ہے, اور وہ کہے گا اپنے دوست کے بارے میں, ہی لیڈ می اوے فرام دا ریممبرنس آفٹر اٹ ہیڈ کم ٹو می. میرا دوست جو تھا, اور یہاں پہ شیطان بھی مراد ہے, کہ انہوں نے مجھے رحمان کی یاد سے غافل کر دیا جبکہ ہدایت مجھ تک آ چکی تھی. اور پھر وہ کہے گا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا, بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈیزرٹ کرتا ہے, یعنی ڈیزرٹر ہے, چھوڑ جاتا ہے ڈیزرٹ کر کے. اس پہ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں, بہت ہی کئی بار میں نے سنایا ہے اور بار بار سنانا چاہیے, بہت ترغیب ملتی ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنے میں ہیلپ ہوتی ہے. بارسیسا دا ورشپر, ٹھیک ہے, بار بار میں نے واقعہ سنا ہے لیکن دوبارہ انشاءاللہ سنانا چاہوں گا. بارسیسا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا, بہت ہی نیک عبادت گزار. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹوری سنائی, سورہ حشر کی تفسیر میں آتی ہے. شیطان نے اب اس کو کیسے ورگلایا, آپ حیران رہ جائیں گے. 3 بھائی تھے, ان کی ایک بہن تھی. وہ 3 بھائی کہیں باہر گئے شہر سے, غالباً جہاد تھا, جہاد کا موقع تھا, یا کسی اور کمٹمنٹ کے لیے گئے. بہرحال جانے سے پہلے اپنی بہن کی جو کفالت ہے وہ بارسیسا کو سونپ گئے, کیونکہ بارسیسا پہ ان کو بہت ٹرسٹ تھا. تو بارسیسا نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آئی ول لک آفٹر یور سسٹر. اور لک آفٹر سے مراد تھی کچھ پوچھ لینا, کچھ چاہیے تو نہیں, کھانا پینا وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیے کہ فٹ سٹیپس کیا ہے شیطان کے, خطوات الشیطان, جیسے اللہ نے کہا نا فٹ سٹیپس بھی شیطان کے فالو نہ کرو. سب کچھ تو وارن کیا ہوا اللہ نے قرآن میں. تو بہرحال اب بارسیسا نے جب اس خاتون سے بات چیت شروع کی, اس سے کبھی کبھی پوچھنا دروازہ نوک کر کے کہ آپ کو کچھ چاہیے, تو اس کی آواز بڑی اٹریکٹ کی بارسیسا کو. دیکھیں بات شروع کہاں سے, آواز سے, دیکھ نہیں سکتا ابھی, آواز سے بات شروع ہوئی. اور شیطان انسان کے اعمال کو مزین کرتا ہے, یہ بھی قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے, گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے. اور اس کی دلیل آج کی بالی ووڈ ہالی ووڈ انڈسٹری ہے, یعنی زنا کو کیسے گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے. ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں کے جو کنفرم زنا کی دعوت ہے, لیکن وہ ہم گنگنا رہے ہیں کیونکہ وہ گلیمرائز اس طرح ہوئے, وہ آواز اتنی اچھی ہے سنگر کی, وہ میوزیکل ٹیونز اتنی اچھی ہیں, وہ پکچرائزیشن اتنی اچھی ہے, بندہ گم ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال کا گانا ہے. وہ کمال کا گانا نہیں, وہ پورا شیطان کا قرآن ہے, شیطان اس میں زنا کی دعوت دے رہا ہے. تو اینی وے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آواز پسند آئی. اس کے بعد اس نے کہیں ہاتھ دیکھ لیے اس کے, ظاہر ہے کوئی چیز پکڑا رہی تھی یا وہ کچھ پکڑا رہا تھا, وہاں سے وہ اٹریکٹ ہوا. شیطان نے اور وسوسے ڈالے کہ اندر جا کر بات کرو, فیس ٹو فیس بات کرو. تو پھر یہاں تک بات آ گئی, فیس ٹو فیس بات ہونے لگی, پھر معاملہ اور بڑا اور بڑا, یہاں تک کہ ان سے گناہ ہو گیا. اور جب گناہ ہوا تو وہ حاملہ ہو گئی. اور اس کے بعد شیطان نے ایسا ڈرایا ریپوٹیشن کے حوالے سے کہ اس نے یہاں تک وسوسہ ڈالا کہ اس کو مار دو عورت کو. ول یو بلیو اٹ کہ اب ظاہر ہے جس بندے پہ آئی ہو اس کی ریپوٹیشن خطرے میں ہو, تو اس نے ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس عورت کو ہی قتل کر دیا اور اس کو دفنا دیا کہیں پہ. بچے کو بھی ظاہر ہے مار دیا جو پیٹ میں بچہ تھا. تو اس کے بعد جب بھائی آئے تو آپ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کتنا بڑا ڈیزرٹر ہے, کتنا کھلا دشمن ہے, کہ اس نے باقاعدہ بھائیوں کو خواب دکھایا کہ اس نے تمہاری بہن کو مار دیا, کیونکہ بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بہن ہماری کہاں گئی. وہ صاف انکار کر رہا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن شیطان نے اب بھائیوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تمہاری بہن کے ساتھ, وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ دفنایا گیا تھا. تو انہوں نے جب وہاں کھود کر دیکھا تو واقعی بہن کی لاش تھی. تو وہ اب ثابت ہو گیا, وہ مان بھی گیا بارسیسا, ظاہر ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو جب ثابت ہو گیا اس کا جرم, تو اسے بادشاہ کی کورٹ میں, اس دور کا جو حاکم تھا اس کی کورٹ میں لایا گیا. تو اس کو ظاہر قتل کی سزا تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا, اس کی گردن اتاری جائے گی سوارڈ سے. تو رائٹ بیفور اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کی گردن اتاری جا رہی ہے, تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے. شیطان سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اب تک تجھے بچاتا آیا ہوں اور تجھے اب تک جو آئیڈیاز دیتا آیا ہوں, تو میں تجھے بچا لوں گا, ابھی بھی تو مجھے سجدہ کر لے, میں تجھے بچا لوں گا. تو وہ ڈیسپریشن میں اسے سجدہ کر لیتا ہے, اور جیسے ہی وہ اسے سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور اس کی گردن کاٹ دی جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ بارسیسا دا ورشپر, اس کو شرک کروا دیا شیطان نے اور وہ شرک پر مرا.
یعنی ایک ایسا عابد، ایک ایسا نیک انسان کہ چانس ہی نہیں تھا کوئی اس کے غلط سائڈ پہ جانے کا. لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات خطوات، فٹ سٹیپس سے شروع ہوئی. فٹ سٹیپس کیا ہے کہ اس کو ورگلایا اس نے عورت کے حوالے سے، اور پھر آہستہ 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 بات کہاں پہ گئی. تو یہ ہے مراد کہ شیطان جو ہے وہ بے شک انسان کو ڈیزرٹ کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے. اور یہ اس برے کمپینین کی بھی مثال ہے کہ جب تک تو آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، ایک برا دوست. جیسے ہی جو ہے وہ آپ پھنس گئے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نکل جائے گا، وہ آپ کو پھنسا کر نکل جائے گا. کتنے ایسے کیسز ہیں. اس بچے کا نام مصطفیٰ، جو ابھی کتنا پینفل واقعہ ہوا، یہ جو جس کو کتنے برے سے اس کے دوست نے قتل کیا ہے، جو کراچی کا لڑکا ہے. تو وہ کیا مثال ہے. وہ اتنی مطلب آئی اوپننگ کیس اسٹڈی ہے ایک بری کمپنی کی، ایک برے دوست کی. بہرحال تو وہ بہت پینفل طریقے سے اس کو مارا گیا. اور کس بات میں مارا گیا؟ پیچھے لڑکی کا چکر تھا. آپ نے اگر ڈیٹیل وہ دیکھی ہے تو یہ آئی اوپننگ واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ بری کمپنی نشے پہ بھی لگایا اس کو، نشے پہ لگانے کے بعد وہ لڑکیوں میں بھی لگا، اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ معاف کرے اس کو بیچارے کو قتل کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپننگ واقعہ. اور آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، اور یہ ایکچولی سولوشن ہے کہ قرآن کو کمپینین بناؤ، سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارو. اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہترین موقع ہے قرآن کو اپنا سب سے زیادہ کمپینین بنانے کا، یعنی سب سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، جب فری بیٹھے ہیں موبائل پہ قرآن کھول کے پڑھنے لگ جائیں. جب فری بیٹھے، ریپلیس فیس بک انسٹاگرام وتھ قرآن. ابھی کیا ہوتا ہے جب ہم فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹک ٹاک کھولتے ہیں، اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں، انسٹا کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں یا فیس بک کھولتے ہیں. اس کو ریپلیس کر لیں. جب فری بیٹھے قرآن کھولیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے ساتھ وقت زیادہ شروع ہو جائے گا. قرآن پڑھیں، قرآن کی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بہت قابل غور. وقال الرسول، اس دن یعنی رسول کہے گا، اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیس کریں گے باقاعدہ کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، ابینڈن کر دیا تھا قرآن کو. تو دیکھیں قرآن کو ابینڈن کرنا، عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، جس گھر میں قرآن ابینڈن کر دیا جاتا ہے وہ گھر قبرستان ہے. یعنی اس گھر میں پھر مردے رہ رہے ہیں اور اس گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہوگا. یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا. اس لیے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں بلکہ وہاں پہ قرآن مجید کو عام کریں، اور اپنی زندگیوں کو بھی قبرستان نہ بنائیں، اور سب سے زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزاریں. تو ان شارٹ آج کا ریمائنڈر کہ ٹیک وائز ڈیسیجنز، اور دوست اچھے بنائیں، اچھی جگہوں پہ جائیں، صحیح جگہوں پہ جائیں، بری جگہوں کو اوائڈ کریں. موبائل فون پہ اچھے پیجز کو فالو کریں. ڈفرینٹ اپلیکیشنز جو آپ یوز کر رہے ہیں ان میں کلیننگ ایک پوری موومنٹ چلائیں. کلین اپ موومنٹ کیا ہے کہ جو سلیبریٹیز اور یہ بری چیزیں جس میں بد نظری ہوتی ہے ان کو ختم کریں، ان کو انفالو کریں، اور پروڈکٹیو پیجز کو لے کر آئیں اپنے انسٹا پہ اور باقی ایپس پہ. اسنیپ چیٹ تو ویسے ڈیلیٹ کر دیں. وہ تو میں ہر ایپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی. اسنیپ چیٹ کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی، میں آپ کو کیا کہوں کہ وہاں پہ بھی اچھا ٹائم گزر سکتا ہے. میرا نہیں خیال، میں نے آج تک ویسے یوز نہیں کی، لیکن جتنے لوگ بتاتے ہیں میں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو اس لیے بی ویئر انشاءاللہ، اور اچھی جگہوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور اچھے دوست بنائیں بھی، اور خود بھی اچھے دوست بن جائیں. اور بی ویئر، کسی کو بری سائٹ پہ مت لگائیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن وہ آپ کے خلاف کیس بنا کے لے آئے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو مجھے بری عادات ڈالی تھی. تو اس لیے خود بھی انسان اپنا خیال رکھے اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.